बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मख्तार बिन अबी इबाद सकफ़ी उन चंद हुक्मरानों में शामिल है जिन्होंने बनु उमैया के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना था कि जब मुख्तार सकफ़ी को कुफा पर तसल्लुत हासिल हुआ। ये ताबईन में से था और इसके वालिद हज़रत अबू अबैद सकफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। मुख्तार ने 66 हिजरी को हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और ये कसम खाई कि अगर मैं किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल न करूं जो करबला के वाक़या में मुलव्वस था तो मुझ पर खुदा की लानत हो। नाज़रीन गिरामी, यही वो कसम थी जिसने मुख्तार सकफ़ी को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब नवासे रसूल सैयदना हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोफा में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया तो मुख्तार सकफ़ी ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मेहमान नवाजी की। इसी दौरान यजीद ने सहाबी रसूल को हटाकर एक सख्त दिल इंसान अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को कोफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिसने आते ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया और मुख्तार सकफ़ी समेत बहुत से लोगों को हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की वजह से जेल में बंद कर दिया और फिर धोखे से हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया। मुख्तार सकफ़ी जेल में इसी आस पर था कि नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के आते ही कोफा के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और बिला आखिर वो वाक़या पेश आया कि जिसे तारीख़ लिखते हुए भी खून के आंसू रोती है। सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया। इस वाक़या के तकरीबन 6 साल बाद मुख्तार सकफ़ी ने कोफा पर हुकूमत बना ली और कसम खाई कि वाक़या करबला में मुलव्वस तमाम किरदारों को जहन्नम वासिल करूँगा। मुख्तार ने कुछ लोगों की मदद से 6000 लोगों के नामों की फहरिस्त तैयार की जो कि वाक़या करबला में यज़ीदी फ़ौजी थे, और तहैया कर लिया कि इनमें से किसी को ज़िंदा ना छोड़ूंगा, इन्हें इबरत का निशान बना दूंगा। आइए इसी फहरिस्त में कुछ बड़े लानतियों की मौत का जिक्र करते हैं जो कि मुख्तार के हाथों इबरत का निशान बने। सबसे पहले उमर बिन साद की बात करते हैं। उमर बिन साद करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब को बेदर्दी से शहीद करने वाले लश्कर का सिपहसालार था। मुख्तार ने उमर बिन साद को कत्ल करने का अज़म किया और कहा कि मैं बहुत जल्द इन सफ़ात के हामिल शख्स को कत्ल करूँगा जिसका कत्ल ज़मीन व आसमान और इसके तमाम रहने वालों के लिए खुशनुदी का बायस होगा। हसीन नामी एक शख्स इस मजलिस में बैठा हुआ था। वो मुख्तार की बात समझ गया और अपने बेटे अरयान को उमर इब्ने साद के पास भेजा और उसे ख़बरदार कर दिया। दूसरे दिन उमर साद अपने बेटे हफ़स जो कि जंग करबला में भी इसके साथ था मुख्तार के पास भेजा ताकि इसके साथ गुफ्तगू करे। हफ़स जब मुख्तार के पास पहुंचा तो मुख्तार ने अपने एक फ़ौजी अफसर को जिसका नाम कीसान तैमार था मुख्फियाना तौर पर अपने पास बुलाया और उसे हुक्म दिया कि अभी तुम उमर साद के पास जाओ और इसका सर तन से जुदा करके मेरे पास ले आओ। इब्ने कतबिया कहता है कि किसान मुख्तार के हुक्म से उमर बिन साद के घर में दाखिल हुआ और देखा कि वो बिस्तर में बैठा हुआ था। जब इसने किसान का हशरनाक और गज़बनाक आलूदा चेहरा देखा, अपनी मौत का यकीन कर लिया और चाहा कि अपनी जगह से उठकर भागे, लेकिन लहाफ में इसका पाँव फंस गया और वो बिस्तर के ऊपर ही गिर गया और किसान ने बगैर कोई मोहलत दिए उसे वहीं कत्ल कर दिया और इसका सर तन से जुदा कर दिया और यूं इसकी ज़िंदगी का आखिरी ज़िल्लत अमेज़ वर्क और नगीन बाब ख़त्म हुआ। किसान तैमार जब उमर साद का मनहूस सर लेकर मुख्तार के पास आया तो मुख्तार ने उमर के बेटे हफ़स को खिताब करके कहा, इस कटे सर के मालिक को जानते हो? इसने कहा हाँ, और इसके बाद ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं की। मुख्तार ने कहा हाँ, तेरे लिए वक्तन ज़िंदगी फ़ायदा मंद नहीं रही और हुक्म दिया कि हफ़स का सर भी तन से जुदा करके इसके बाप के सर के साथ रख दिया जाए। इसके बाद मुख्तार ने कहा उमर साद का सर हुसनैन के बदले और हफ़स का सर अली अकबर के बदले, लेकिन फ़ौरन अपने जुमले की तरदीद करते हुए कहने लगे हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम कभी ये बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अगर मैं कबीला कुरैश के 3/4 हिस्से को कत्ल कर दूँ तब भी हुसनैन बिन अली की उंगली की एक गिराह के
برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا کہ جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کی ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و کرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی بھی وہیں موجود تھی جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں، خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار واقعی بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن زرد-خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جریرہ کے شہروں کو تخت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عالمین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں اکن نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنے سپاہی بھیجے جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست دے دو چار کیا۔
چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلہ کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فراسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آیا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر گئے اور ان کے پاس جا کر مختار کی سفارش کرنے کے لیے کہا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ مختار نے ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ تو اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا کہ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس سے کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا تھا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے ہیں۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں ظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے لامحدود محبت عطا فرمائے، آمین۔